بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے۔ بیٹا جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کرونا پرابلم کی وجہ سے یونیورسل ہائی اسکول نے آن لائن لیکچرز کا انتظام کیا ہے۔ اس حوالے سے میں مس اقرا کلاس 8 سے آپ کو اردو پڑھاؤں گی۔ یہ ہمارا 13th لیکچر ہے۔ لیکچر نمبر 12 میں ہم نے سر سید احمد خان جو کہ مصنف ہیں ہمارے آج کے لیکچر کے، آج کے چیپٹر کے کاہلی کے، ان کے تعارف کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ان کی تاریخ پیدائش کیا ہے 1817، تاریخ وفات ان کی کیا ہے 1898 یعنی 1898 ان کی تاریخ وفات ہے، اور وہ انہوں نے کہاں کہاں کام کیا، یہ سارا کچھ ہم نے آج لیکچر نمبر 12 میں پڑھا تھا کہ سر سید جو ہیں والا شاہ جہاں کے دور عہد میں ہندوستان آئے تھے، یعنی ان کے جو ورثہ ہے وہ شاہ جہاں کے دور میں ہندوستان آئے تھے اور مغلیہ دربار کے بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہے۔ اور اس کے علاوہ سر سید نے بہت سی کتابیں لکھی، بہت اردو کو انہوں نے بہت اہمیت دی۔ سر سید ہی کی وجہ سے اردو کو بہت زیادہ اہمیت ملی، اور سر سید نے بہت خوبصورت طریقے سے اردو کو بیان کیا، اردو کا انداز بیان انہوں نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے بتایا۔ یہ ہم نے پڑھا تھا، اور یہی میں نے آپ کو لرننگ کے لیے دی تھی کہ یہ ڈیٹس وغیرہ آپ نے یاد کرنی ہے، اور انہوں نے کون سے کالجز بنائے، کہاں کہاں سکولز بنوائے، اور انہوں نے کون سی کتابیں لکھی، یہ آپ نے یاد کرنا تھا۔ میں امید کرتی ہوں آپ نے یاد کیا ہوگا۔ اب آتے ہیں اپنے لیکچر نمبر 13 کی طرف۔ جی، لیکچر نمبر 13 میں ہم نے اپنا نیو چیپٹر سٹارٹ کرنا ہے، کاہلی۔ دیکھیے، سر سید احمد خان اس کے مصنف ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا۔ چیپٹر نیم ہے کاہلی۔ ریڈنگ میں کرنے لگی ہوں۔ یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی سمجھنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں سے محنت نہ کرنا، کام کاج محنت مزدوری میں دلچسپی نہ کرنا، اٹھنے بیٹھنے چلتے پھرنے میں سستی کرنا کاہلی ہے، مگر یہ خیال نہیں کرتے کہ دل قوا کو بیکار چھوڑ دینا سب سے بڑی کاہلی ہے۔ ہاتھ پاؤں کی محنت اوقات بسر کرنے اور روٹی کما کر کھانے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ روٹی پیدا کرنا اور پیٹ بھرنا اور ایک ایسی چیز ہے کہ بامجبوری اس کے لیے محنت کی جاتی ہے، اور ہاتھ پاؤں کی کاہلی چھوڑی جاتی ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ محنت مزدوری کرنے والے لوگ اور وہ جو کہ اپنی روزانہ محنت سے اپنی بسر اوقات کا سامان مہیا کرتے ہیں، بہت کم کاہل ہوتے ہیں۔ محنت کرنا اور سخت کاموں میں ہر روز لگے رہنا گویا ان کی طبیعت ثانی ہو جاتی ہے، مگر جن لوگوں کو ان باتوں کی حاجت نہیں ہے وہ اپنے دل قوا کو بیکار چھوڑ کر بڑے کاہل اور بالکل حیوان صفت ہو جاتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھنے میں ترقی بھی کرتے ہیں، اور 1000 پڑھے لکھوں میں سے شاید ایک کو ایسا موقع ملتا ہوگا کہ اپنی تعلیم کو اور اپنی عقل کو ضرورتاً کام میں لاوے، لیکن اگر انسان ان عارضی ضرورتوں کا منتظر رہے اور اپنے دل قوا کو بیکار ڈال دے تو وہ نہایت سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے۔ انسان بھی مثل اور حیوانوں کی ایک حیوان ہے، اور جب کہ اس کے دلی قوا کی تحریک سست ہو جاتی ہے اور کام میں نہیں لائی جاتی تو وہ اپنی حیوانی خصلت میں پڑ جاتا ہے اور جسمانی باتوں میں مشغول ہو جاتا ہے، اور انسانی صفت کو کھو کر پورا حیوان بن جاتا ہے۔ بس ہر ایک انسان پر لازم ہے کہ اپنے اندرونی قوا کو زندہ رکھنے کی کوشش میں رہے اور ان کو بیکار نہ چھوڑے۔ ہماری ریڈنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ پیج نمبر 15 پہ ہماری ریڈنگ تھی۔ چیپٹر کا نیم ہے کاہلی۔ کاہلی سے ہمارے ذہن میں کیا ورڈ آتا ہے کہ لیزی ہونا، سست ہو جانا، یعنی سستی۔ مطلب اگر ہم کاہلی کا کہیں سنتے ہیں تو ہم یہ کہ انسان کاہل ہے یعنی سست ہے، تو ہم اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ کاہل ہے، سست ہے، ہاتھ پاؤں نہیں چلاتا۔ ہمارے ذہن میں ہمیشہ کاہلی کا یہی میننگ آتا ہے۔ یہاں پہ کیا بات کی جا رہی ہے کہ یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی سمجھنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں۔ مطلب ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں نہ چلانا، کام نہ کرنا کاہلی ہے، کہ ہاتھ پاؤں سے محنت نہ کرنا، کام کاج محنت مزدوری میں چستی نہ کرنا یعنی تیزی نہ دکھانا، اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں سستی کرنا یعنی لیزی ہو جانا کاہلی ہے، مگر یہ خیال نہیں کرتے کہ دل قوا کو بیکار چھوڑ دینا، مطلب اپنے دل کو یہ بس کہ ٹھیک ہے ہو جائے گا اس طرح سے کرنا، اور محنت کرنے کی کوشش نہ کرنا، ہمت نہ کرنا، اور بالکل اپنے دل کو چھوڑ دینا کہ بس ٹھیک ہے جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اس کو کاہلی کہا جاتا ہے۔ اصل میں سب سے بڑی کاہلی یہی ہے کہ آپ نے اپنے دلی قوا کو بیکار چھوڑ دیا۔ ہاتھ پاؤں کی یعنی کہ بس آپ وقت گزارنے کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، کس چیز میں میرے لیے فائدہ ہے، اور اس طرح کا کچھ نہیں سوچ رہے، بس اپنا وقت گزار رہے ہیں۔ یعنی ہاتھ پاؤں کی محنت اوقات بسر کرنے یعنی وقت گزارنے کے لیے اور روٹی کما کر کھانے کے لیے نہایت ضروری ہے،
روٹی پیدا کرنا اور پیٹ بھر کھانا پیٹ بھرنا ایک ایسی چیز ہے کہ بامجبوری یعنی کہ مجبوری کے طور پر بھی اس کے لیے محنت کی جاتی ہے. اگر ہم نہ بھی کرنا چاہیں تو ہم محنت کرتے ہی کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم اگر کمائیں گے تو ہی ہم کھا سکیں گے، اور ہاتھوں کی کاہلی چھوڑی جاتی ہے. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ محنت مزدوری کرنے والے لوگ وہ جو کہ اپنی روزانہ محنت سے اپنی بسر یعنی زندگی گزارنے کا سامان مہیا کرتے ہیں، بہت کم کاہل ہوتے ہیں، کیونکہ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کام کرنا ہی کرنا ہے تو ہی ہم روٹی کما سکتے ہیں. محنت کرنا اور سخت سخت کاموں میں ہر روز لگے رہنا گویا ان کی طبیعت ثانی ہو جاتی ہے، مطلب ان کو عادت ہو جاتی ہے ان کی طبیعت کو کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے، وہ یوز ٹو ہو جاتے ہیں. مگر جن لوگوں کو ان باتوں کی حاجت یعنی ضرورت نہیں رہتی، مطلب انہیں سب کچھ مل رہا ہے، انہیں کھانا اور روٹی مطلب ہر چیز گھر وغیرہ سب کچھ مل رہا ہے، انہیں پتہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ اپنے دلی قوا کو بیکار چھوڑ کر بڑے کاہل اور بالکل حیوان صفت ہو جاتے ہیں. وہ بالکل جانوروں کی زندگی گزارتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، گزر رہا ہے وقت تو گزر رہا ہے، ہم گزار لیں گے. وہ سوچتے سمجھتے نہیں ہے کہ ہمیں زندگی میں کیا کچھ کرنا چاہیے کہ جس سے ہماری زندگی بہتر ہو. بس حیوان صفت کا مطلب ہوتا ہے جانوروں کی طرح. یہ سچ ہے کہ لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھنے میں بھی ترقی کرتے ہیں، اور ہزار پڑھے لکھوں میں سے شاید ایک کو ایسا موقع ملتا ہوگا کہ اپنی تعلیم کو اور اپنی عقل کو ضرورتاً کام میں لائے. لیکن اگر انسان ان عارضی ضرورتوں کا منتظر مطلب انتظار میں رہے، وہ جو عارضی ان کی ضرورتیں ہیں، اور اپنے دلی قوا کو بیکار ڈال دے، تو وہ نہایت سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے. مطلب وہ صرف وقت گزارا ہے کہ میری جو عارضی ضرورتیں ہیں میں یہ پوری کر لوں تو بس کر لوں، اور اپنے دل قوا کو، دل کی طاقت کو بیکار چھوڑ دے تو وہ بالکل وحشی جانور کی طرح ہو جاتا ہے. انسان بھی مثل اور حیوانوں کا ایک حیوان ہے، یعنی انسان بھی جانوروں کا ایک مثال ہے، اور جب کہ اس کی دل قوا کی تحریک سست ہو جاتی ہے اور کام میں نہیں لائی جاتی تو وہ اپنی حیوانی خصلت میں پڑ جاتا ہے. مطلب اس کو اپنی وہی جانوروں والی جو خصلت ہے وہ اس میں پڑ جاتا ہے اور جسمانی باتوں میں مشغول ہو جاتا ہے، اور انسانی صفت کو کھول، یعنی کہ بس اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ میں نے کام کرنا ہے اور محنت کر کے کمانا ہے، اور اس کے علاوہ وہ کوئی کام نہیں کرتا. بس ہر ایک انسان پر لازم ہے کہ اپنے اندرونی قوا کو زندہ رکھنے کی کوشش کرتا رہے، یعنی کہ ہر انسان کو چاہیے، ضروری ہے ہر انسان کے لیے کہ وہ اپنے اندر دل کی قوت کو بھی کوشش کرتا رہے کہ وہ زندہ رہے. یہ نہیں کہ بس وہ جانوروں کی صفت میں چلا جائے اور بس کام کرنا ہے اور کسی کا نہیں سوچنا اور کسی کا خیال نہیں کرنا اور بس اپنے کام میں لگے رہنا. تو ایسا نہ کرے، بلکہ اپنے اندر انسان کو بھی زندہ رکھے. یہ تھا بیٹا ہمارا آج کا لیکچر. ہم نے 3 پیراگرافس کی ریڈنگ کی ہے کاہلی پر. آپ نے یہ ریڈنگ پڑھنی ہے اور اس کو سمجھنا ہے. ہوم ورک میں اور کچھ نہیں ہے، صرف یہی ہے کہ آپ نے یہ ریڈنگ کرنی ہے اور اس کو اچھے سے سمجھنا ہے. انشاءاللہ لیکچر نمبر 14 میں ہم اسی سبق کی بقیہ حصے کی ریڈنگ کریں گے اور اس کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے. اس وقت تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.